بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں علاقہ غیر کی، ایک ایسا علاقہ جہاں پاکستان بھر سے نوجوانوں کو، بزرگ، خواتین، بچوں کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے اور تاوان وصول کیا جاتا ہے۔ وہاں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث کوئی دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ آج تک پاکستان میں انہیں ڈاکو کہا جاتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہاں کئی دفعہ آپریشن کیے اور ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہاں آپریشن جاری ہے، لیکن وہ علاقہ غیر آج تک علاقہ محفوظ نہیں بن سکا۔ کبھی چھوٹے تھے یا کچھ عرصہ پہلے تک ہم سنتے تھے کہ پاکستان میں علاقہ غیر کہیں KPK سے آگے، اس وقت وہ سرحد کا علاقہ کہلاتا تھا، سرحد سے آگے کہیں پہاڑوں میں کوئی درہ کراس کر کے وہاں ہے، وہاں اسلحہ بنتا ہے، اسلحہ فروخت ہوتا ہے، کوئی 2 نمبر چیز کوئی بھی بنانی ہو، 2 نمبر نوٹ بنانے ہو، جعلی نوٹ بنانے ہو، وہاں وہ نوٹ بنتے تھے، وہاں سے پورے پاکستان میں آتے تھے، اسلحہ بنتا تھا، جدید اسلحہ وہاں بنتا تھا اور پھر پورے پاکستان میں آتا تھا۔ اس سے ایک کلاشنکوف کلچر پاکستان میں آیا، وہ یہ سارا وہاں علاقہ غیر سے آتا تھا اور پورے پاکستان میں اس میں دہشت گردی بھی ہوتی تھی، دھماکے بھی ہوتے تھے۔ پھر اس علاقہ غیر کو ختم کیا گیا، وہاں ایک آپریشن ہوا، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، ہماری پاک فوج نے اس میں حصہ لیا اور وہ علاقہ آج الحمدللہ محفوظ ہے۔ آج اسے علاقہ غیر کوئی کہتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہاں اب وہ کام نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے بھی ہیں تو نہ ہونے کے برابر۔ اس کے لیے ہمارے فوجی نوجوانوں نے بڑی قربانیاں دی اور وہاں اسلحے کے انبار تھے، ہر قسم کا اسلحہ صرف نہ بنتا تھا بلکہ آپ پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھ کر آرڈر کریں اور وہ اسلحہ اس شہر میں، پاکستان کے اس کونے میں آپ کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ آج جس علاقہ غیر کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کچے کا علاقہ۔ کچے کا علاقہ پاکستان میں کافی عرصے سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور وہ جانا پہچانا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں کوئی ڈاکو ہوتے ہیں جو ڈکیتیاں کرتے ہیں دوسرے شہروں میں جا کے، اور پھر وہ لانچوں میں بیٹھ کے، کشتیوں میں بیٹھ کے ایک دریا کراس کر کے ایک علاقہ ہے وہ کچا کہلاتا ہے اور وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پولیس جاتی ہے، پولیس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پولیس کے نوجوانوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ صرف اغوا نہیں کر لیا جاتا، پھر ان کی رہائی کے لیے اپنے ڈاکو ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور تاوان بھی طلب کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کچے کے علاقے میں اب صورتحال کچھ اس طرح کیا کہ پاکستان بھر سے لوگوں کو اغوا کر کے تاوان طلب کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے جہاں کوئی وہاں پہنچ گیا تو اسے یرغمال بنا لیا جاتا تھا اور اس کے عوض تاوان طلب کیا جاتا تھا۔ اب پاکستان بھر سے وہاں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کسی کو سوشل میڈیا کا اس میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں لوگوں کو بلا کر بٹھا لیا جاتا ہے، یرغمال بنا لیا جاتا ہے، پھر ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ خواتین اس میں شامل ہے، بچے شامل ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، تو وہاں ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے اور پھر وہ ویڈیو ان کے گھر والوں کو بھیجی جاتی ہے، وائرل کی جاتی ہے، خوف پھیلایا جاتا ہے پورے پاکستان میں اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی ریاست کے اندر ریاست ہے اور ہم بھی یہاں کچے کے ڈاکو ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے ہمارا کر لیں۔ اور ریاست کو، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ناک چڑھا رہے ہیں، منہ چڑھا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم ہیں، ہماری یہ ریاست ہے اور آپ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس صورتحال میں پاکستانی قوم بہت زیادہ پریشان ہے۔ یہ پہلے یہ واقعات اکا دکا ہوتے تھے، اب تو یہ واقعات کیپٹل سٹی تک پہنچ جائے ہیں اور کیپٹل سٹی اور جڑواں شہر راولپنڈی، اسلام آباد سے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے یا انہیں کسی بہانے سے بلا کر وہاں یرغمال بنا لیا جاتا ہے اور پھر ان کی رہائی کے عوض تاوان طلب کیا جاتا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے وہاں کوئی تاوان دے کر یا کسی بھی طریقے سے بچ کر، کوئی اور طریقہ ہے نہیں ہے، تاوان دیا ہی جاتا ہے، تو وہ اگر بچ کر وہاں سے واپس آ جائیں
تو ہمارے سی پی او، آئی جی اور پولیس افسر ان کے گھروں پہ جاتے ہیں یا انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور انہیں پھر مبارکباد دیتے ہیں کہ جی مبارک ہو آپ کو، آپ کچے کے علاقے سے بچ کر آ گئے ہیں۔ قابل شرم بات ہے، یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہ ہیں، کوئی بچ کے آ گیا تو آپ انہیں مبارکباد دیں کہ جی آپ بحفاظت بچ کے آ گئے، آپ تو مبارکباد کے لائق ہیں۔ آپ کو تو چاہیے کہ ایسی جگہوں پہ ایسے جرائم پیشہ عناصر، جرائم پیشہ چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے، یہ تو دہشت گردوں سے بھی تھوڑا سا ایک قدم آگے ہے، جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، جو ریاست کے اندر ایک اپنی ریاست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کھلی ان کو چیلنج کر رہے ہیں، کھلا چیلنج کر رہے ہیں انہیں، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے تم ہمارا۔ اس صورتحال میں جہاں یہ پورے ملک میں گزشتہ 4-5 دنوں سے آپ خبریں دیکھ رہے ہوں گے، کیپٹل سٹی اسلام آباد سے، اس کے جڑواں شہر راولپنڈی سے ٹیکسی ڈرائیور کو بلایا گیا کہ ایک سستی ٹیکسی لے لیں، پھر اسے وہاں قتل کر کے لاش اس کی پھینک دی گئی، اس کے بچے روتے رہے، اس کی فیملی چیختی رہی کہ ہمارے پیارے کو یہاں سے اس طرح دھوکے سے بلا کر اغوا کیا گیا ہے اور اب تاوان طلب کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بے حسی ہمارے قانون نافذ کرنے والے کے اداروں کی یہ تھی کہ وہ تو اپنی مرضی سے گیا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، وہ تو اپنی مرضی سے گیا، ہوا وہاں ہے، تو ہم تو یہاں بیٹھے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی تو کسی نے رپٹ تک نہیں درج کی، ایف آئی آر تو بڑی دور کی بات، کسی نے رپٹ درج کر کے وہاں متعلقہ لوگوں کو یہ تک نہیں بتایا کہ یار یہ بندہ، یہ پاکستانی جس کے حقوق ہے، جس کو پاکستان کے آئین نے حقوق دیے ہوئے ہیں، وہ اس ملک کا شہری ہے، اس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، وہ اس طرح یہاں سے اغوا ہوا ہے اور وہاں اس وقت موجود ہے، اور اس کے عوض، اس کی جان بخشی کے عوض تاوان طلب کیا جا رہا ہے۔ اور اس میٹر کو دیکھا جائے، اس گمبھیر اور پریشان کن صورتحال سے اب یہ پورے ملک کے عوام کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور وہ اب ایک مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی یہاں ہی راولپنڈی کے نوائی علاقے گجر خان کے 2 شہری واپس آئے ہیں، وہ بھی اسی کچے کے علاقے میں ٹریپ کر کے انہیں بلایا گیا، پھر اغوا کر لیا گیا، پھر تاوان طلب کیا گیا، پھر ان بیچاروں نے وہ جس طرح سارے معاملات کیے اور واپس آئے تو انہیں مبارکباد دی گئی۔ تو اب خیر اس ساری صورتحال سے پوری قوم پریشان ہے کہ اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور اپنی پوری دنیا ان کی تعریف کر چکی ہے اس حوالے سے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو قربانیاں پاکستان کی پاک آرمی نے دی ہے، اور جس طرح ان کے نوجوان جواں مردی سے حوصلے سے لڑے ہیں، دہشت گردوں کو شکست دی ہے، اور اپنے بہت سے علاقوں کو ان دہشت گردوں سے کلیئر کرایا ہے، اور ان کے لیے یہ کچے کا آپریشن ایک معمولی سا ایک آپریشن ہے، وہ چند گھنٹوں میں اس علاقے کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو عوام اس پریشانی میں چیف آف آرمی سٹاف سے، ہمارے جو پاک آرمی کے سربراہان ہیں، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدارا اس علاقے کو بھی ان دہشت گردوں سے، ان ملک دشمن عناصر سے، اس خوف کی علامت بنے ہوئے ان ڈاکوؤں سے چھٹکارا دلوائیں قوم کو، کیونکہ یہ سلسلہ اب چھوٹے علاقوں سے ہوتا ہوا بڑے شہروں تک پہنچ آیا ہے، اور پورے پاکستان سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے رہائی کے لیے تاوان طلب کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا کی رونق بن رہی ہے، زینت بن رہی ہے، اور اس سے پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں پاکستان کی جگ رسائی ہو رہی ہے۔ اور ایسے حالات میں جہاں پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ اس علاقے کو کلیئر کریں اور ایسے دہشت گردوں کو، ان سماج دشمن عناصر کو کچلیں۔